ایک ہی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دو، درود پاک پڑھو، یعنی نفلی نماز نہ پڑھو، کیونکہ درود تو ہر صورت میں قبول ہوتا ہے، نماز کا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ اگر ایک ریاکارانہ طور پہ درود پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے درود پڑھ رہا ہے، تو اس کا درود کہاں قبول ہوگا؟ یہ بہت بڑی میجر مسٹیک ہے۔ میں نے ایک صاحب جو تھے، وہ عالم تو نہیں تھے لیکن بڑے وہ پرجوش بیان کرنے والے تھے، اور وہ پبلک کے اندر بیان کر رہے تھے کہ درود پاک اگر ریاکارانہ طور پہ بھی پڑھیں، باقی عبادات میں ریاکاری حرام ہے، درود اگر ریاکارانہ طور پہ پڑھیں تب بھی قبول ہو جاتا ہے۔ بالکل نہیں ہوتے، نصوص قطعیہ کے خلاف اپنی ایک ایجاد کردہ سوچ کا نتیجہ ہے جو بالکل فاسد سوچ ہے۔ درود پاک بھی ایک عمل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی اگر ریاکاری کریں گے تو حرام ہے، بالکل مطلقاً ریاکاری کی جتنی بھی آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ مطلق ہیں، کسی بھی عمل کا اس میں استثناء نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو استثناء کرنے والے ہیں، جو مطلب اپنی غلط فہمی کی بنا پر ایسا کر رہے ہوں گے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اعلانیہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے عوام الناس کو سمجھانا ہوگا کہ درود پاک بھی اللہ کے لیے پڑھیں، اخلاص سے پڑھیں، اس میں ریاکاری جائز نہیں ہے۔ اور ضروری نہیں کہ درود قبول ہو سکتا ہے رد بھی کر دیں۔ اگر فرض کر لیں آپ مطلب غلط انداز سے پڑھ رہے ہیں، بے توقیری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ریاکارانہ طور پہ پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے رد کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔